سلام پاکستان، جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد نذرانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق ڈاراوالا پولیس کی منشیات فروش کے خلاف بڑی کارروائی، منشیات فروش گرفتار، قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برآمد، مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان کی خصوصی ہدایات پر منشیات فروش کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ دبنگ ایس ایچ او ڈاراوالا فریاد حسین ظفر کی سربراہی میں اے ایس آئی ظفر اقبال نے پولیس ٹیم کے ہمراہ مقبول کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ڈاراوالا بس اسٹینڈ سے منشیات فروش محمد ارشد والد شاہ محمد سکنہ 15 گجیانی چشتیاں کو پکڑ کر 2400 گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ ڈاراوالا فریاد حسین ظفر نے نمائندگان پریس کلب ڈاراوالا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش کے خلاف ڈاراوالا پولیس کی کارروائی جاری رہے گی۔ ممتاز سماجی شخصیت بزنس مین چودھری فیض رسول فیضی کی صاحبزادی چودھری دانش فیض بجلی گھر نے 2 متحارب گروپوں راجہ امین راجڑ کلا گروپ اور راجہ سکلین نثار مرل چک جانی گروپ کے مابین دفعہ 324 کا راضی نامہ کروا دیا۔ راضی نامہ سے خون ریزی کا بڑا خطرہ ٹل گیا اور اس راضی نامے سے علاقہ بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دونوں گروپ رنجشیں بھلا کر بغل گیر ہو گئے اور مل جل کر چلنے کا عہد کر لیا۔ اس موقع پر نوجوان شخصیت چودھری دانش فیض بجلی گھر نے کہا کہ مل جل کر رہنے سے ہی ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں مل جل کر بھائی چارے سے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ نوجوان ہماری طاقت ہیں، طاقت تب بھی بنتی ہے جب ہم سب اکٹھے ہوں۔ اس موقع پر نوجوانوں نے چودھری دانش فیض رسول کو صلح میں تاریخی کردار ادا کرنے پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ بیورو چیف جی ایس ٹی وی یو کے سرائے علمگیر زبیر گجر۔ خبر شامل کرتے ضلع وہاڑی کی تحصیل بورے والا سے ٹی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی زندگی اور سفر محفوظ مہم کے سلسلے میں موٹر سائیکل سواروں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کے۔ اس موقع پر انجمن تاجران وکلاء اور صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مزید جانتے ہیں شمون نذیر سے۔ جی بالکل، وہاڑی پولیس اور سول سوسائٹی کی جانب سے بورے والا میں ہیلمٹ کے بارے میں شعور و آگاہی کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں ڈی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان نے شہریوں میں بذریعہ قراندازی مفت ہیلمٹ تقسیم کیے۔ اس دوران شہریوں کو ہیلمٹ کے استعمال کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہوئے ہیلمٹ کی افادیت کے بارے میں بتایا گیا، جبکہ ڈی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان نے ہیلمٹ کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے سفر اور زندگیوں کو محفوظ بنانے کی ہدایت کی اور اس کی افادیت کے بارے میں بھی لیکچر بھی دیے۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او سرکل بورے والا محمد ظفر ڈوگر، ڈی ایس پی ٹریفک رانا تنویر سرور، چیف سیکیورٹی آفیسر رانا ثاقب نذیر بھی موجود تھے۔ المدینہ ڈیولپر کے زیر اہتمام ہیلمٹ کی تقسیم کی تقریب کے دوران المدینہ ڈیولپر کے چیف ایگزیکٹو چودھری صدیق یوسف ارائیں کے علاوہ چودھری سعید یوسف، حامد تاج، سید سجاد حسین بخاری، میاں اصغر بشیر، شیخ عمران، امان اللہ موہل، محمد زاہد تھے اور مار محبوب عالم بھی موجود تھے، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کے زیر اہتمام فری ہیلمٹ تقسیم تقریب ٹوٹل پمپ چنگی نمبر 5 پر منعقد ہوئی۔ اس دوران اوورسیز پاکستانی قمر شہزاد کھوکھر، کیسر شہزاد کھوکھر، جبکہ چودھری غلام مصطفیٰ ڈائریکٹر لائف لیب، ملک عدنان اسلم اوان، چودھری اسلم تاج، چودھری آصف علی صدر سٹی پریس کلب، سید سائد نقوی سٹی پریس کلب اور انجمن تاجران وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چترال کی زمین اور آب و ہوا اگر ایک طرف مختلف سبزیوں اور پھلوں کے لیے موزوں ہے تو دوسری طرف یہ خطہ زیتون کے لیے بھی نہایت مناسب ہے، جہاں زیتون کے پودے کامیاب ہو کر بہت جلد پھل دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے گل حماد فاروقی ایک زیتون کے درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں کھڑا ہوں سنگور شاہ میران دے میں اور چترال کا یہ زرخیز خطہ ہے، اور اگر میرے کیمرے میں دکھا سکے تو میرے بیک گراؤنڈ میں زیتون کا ایک درخت ہے اور جس کا ذکر قرآن پاک بھی آیا ہے کہ والتین والزیتون۔ ہمارے ساتھ سابقہ منیجر صاحب کھڑے ہیں، لال صاحب۔ منیجر صاحب بہت شکریہ۔ زیتون کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ زیتون اصل میں تو ہم نے سنا ہے کہ یورپ میں ہوتا ہے، اسپین میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ترکی میں ہوتا ہے، لیکن کسی طرح یہ چترال میں بھی پہنچ چکا ہے۔ کوئی 6-7 سال ہو گیا یہ چترال میں بھی آیا ہے۔ اس کا یہ ایک پودا ہمیں بھی ملا ہے، ہم نے لگا دیا ہے یہ لیکن یہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کس لیے ہے، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کو کس کا پروسیس کیا ہے۔ اس کو تیل نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل بہت مفید ہے،
لیکن اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ زیتون ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں بہت اچھا ہوتا ہے. زیادہ ایک سال تھوڑا کم فصل ہوتا ہے, اس کا پھل کم دیتا ہے, دوسرے سال اس کا پھل بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ہم ایسے یہ گر جاتے گر کے ضائع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں یہ پکا ہوا ہے. اچھا منیجر صاحب, آپ زمینداری بھی کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. آپ یہ بتائیں کہ جو چترال کی زمین ہے, یہ زیتون کی فصل کے لیے, پودے کے لیے, درخت کے لیے کیسا ہے یہ زمین, یہ علاقہ؟ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ کیسا بڑھ رہا ہے, سالانہ بڑھ رہا ہے. اس کے حساب سے یہ موزون جگہ ہے. چترال زیتون کے لیے بہت ہی موزون, مجھے لگ رہا ہے کہ بہت موزون ہے یہ, کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے, سالانہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چترال یہ موزون جگہ ہے. تو منیجر صاحب, زیتون کا تیل سب سے قیمتی ترین تیل ہے دنیا میں. بدقسمتی سے آپ لوگ اس سے, آپ یہ دیکھو نیچے گر رہے, ضائع ہو رہے, آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے. تو آپ کیا مطالبہ کریں گے سرکار سے کہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ اس کے لیے پروسیسنگ مشین, کوئی مطلب تیل نکالنے کا کوئی ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو فائدہ پہنچے آپ سے. ہاں, سرکاری سرپرستی میں اگر کوئی نرسری لگا دے, اس میں پھل زیادہ ہوں, تو پھر اس کے لیے کوئی تیل نکالنے کی مشینری بھی آ جائے گی. ابھی کسی کے پاس ایک ہی درخت ہے, میرے پاس ایک ہی درخت ہے, میں اس کے لیے کیا مشینری لا سکتا ہوں کہ اس کا تیل نکال سکوں؟ لیکن یہ ہے نا کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے اس کا تیل نکالیں گے, کیسے کھایا جاتا ہے, کس طرح ہے. محکمہ زراعت ہے نا, زراعت کا محکمہ کو چاہیے کہ وہ دیکھ کے تحقیق کرے, کہیں فصلوں پہ بیماری آتی ہے, اس کے کوئی تدارک ہونا چاہیے. لیکن زراعت ڈپارٹمنٹ جو ہے ایسا ہی ہے, پتہ نہیں ہے, یہ کبھی ہمارے پاس نہیں ہے. میں بھی زمیندار ہوں, چھوٹا موٹی زمینداری میں بھی کرتا ہوں, لیکن ان کا طرف سے کوئی وہ نہ ریسرچ ہے, نہ کوئی بیماری کا کوئی تدارک ہے. اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو تو خرابی آ جاتی ہے, کبھی کبھی فصلوں پہ خرابی آ جاتا ہے, پھلوں پہ خرابی آ جاتی ہے, پھل بھی خراب ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ادھر نشپاتی کے درخت ہے, وہ پھل دیے لیکن پکنے تک وہ سارے گڑ سڑ گیا, سب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہو جاتا ہے. وہ زیادہ پیمانے میں نہیں, جہاں اپر چترال میں زیادہ تر پھل ہیں وہاں شاید موسم اس کے لیے موزون ہے. ہمارے یہاں کچھ مرطوب سا ہے موسم, زیادہ گرمیوں میں زیادہ گرم ہو جاتا ہے, شاید اس وجہ سے بھی پھل خراب ہو جاتے ہوں. کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور بارش گرمیوں میں نہیں, بالکل نہیں ہوتی, شاید اسی وجہ سے بھی ہوتی ہے. کیا ہے کہ یہاں کوئی پھل لگاتا ہے تو صرف امن لیے لگاتا ہے, لیکن اپر چترال میں وہ تجارتی پیمانے پر پھل لگاتے ہیں. تو مطلب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. جس طرح میرے یہاں نے بہت زیادہ انگور ہوتا ہے, جو آ کے کھاتا ہے, ہم خود کھاتے ہیں, کوئی بازار میں ہم نے کبھی نہیں بیچتے, تحفہ دیتے ہیں. قربانی ہے, قربانی کا بھی اسی طرح حساب ہے. ابھی جب تک کہ آخر تک ہم نے درخت اتار کے کھا لیا, لیکن ابھی بھی سوکھے ہوئے درخت میں ہیں, ابھی بھی ہیں. تو اگر یہ سڑکیں بہتر ہو جائے چترال کی, تو یہ فریش فروٹ, ڈرائی فروٹ اور یہ سبزیاں بر وقت بڑی منڈیوں تک پہنچ سکتی ہے, بالکل, اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. فائدہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل. زیادہ تر اگر سرپرستی سرکاری زرعی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرپرستی ہو جائے, جہاں زمینیں موزون ہیں اس کے لیے. ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پانی کی قلت ہے, پانی بہت کم ہے, بمشکل بس پودے جو ہیں زندہ رہتے ہیں, پانی کی قلت ہے. نیچے دریا بہ رہی ہے اور دوسرے یہ سنگور سے نیچے, درمیان سے نیچے جو ہے پانی ہے, لیکن ہمارے یہاں ادھر ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ساری زمینیں پڑے ہوئے ہیں,
यहाँ पानी की किल्लत है। पानी की खलत। ये थे जनाब मैनेजर साहब लाल साहब का कहना था कि यहाँ पे हम अपने लिए पौधे लगाते हैं, पल लगाते हैं, मगर बदकिस्मती से महकमा ज़राअत वाले ने कभी हमारा नहीं पूछा और इन पे जो बीमारी आती है उनकी तदारक नहीं की। दूसरी बात ये है कि चित्राल की सड़कें ख़राब है, अक्सर ये पल और सब्ज़ियाँ और मतलब है कि जो पैदावार है वो गल सड़क ख़राब हो जाते हैं। तो अगर सड़कें बेहतर हो जाए और वो बड़ी मार्केट तक पहुँच जाए तो उससे इन लोगों को फ़ायदा होगा। अब जैतून जो है चित्राल का, उनका कहा कि जो चित्राल की ज़मीन है ये जैतून के लिए बेहतरीन किस्म का ज़मीन है, मुनासिब ज़मीन है और ये चंद सालों में ये कामयाब होकर इसका फसल भी निकल आ चुका है। मगर इसका जो पल है ये ज़मीन पे गल सड़ के ख़राब हो जाते हैं, मगर कमा कहूँ इन लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जी। You're watching GSTV UK. Keep watching.